السلام علیکم ناظرین، محافظ ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ پارس کو محفوظ کرنے کے لیے زوار اور بہزاد صاحب نے مل کے جو منصوبہ بنایا تھا سب کچھ اسی پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہاب دورانی کو یقین ہے کہ اس بلاسٹ کے پیچھے ندیم کا ہاتھ ہے، جبکہ ندیم کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ وہاب دورانی نے کرایا ہے، لیکن مجھ سے اس لیے چھپایا گیا ہے کہ اس کا اگلا ٹارگٹ میرا بیٹا آفتاب ہوگا۔ ندیم کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ وہاب دورانی کا اگلا ٹارگٹ وہ خود بننے جا رہا ہے، کیونکہ وہاب دورانی سوچ سوچ کے پاگل ہونے لگتا ہے کہ اس کی پرنسس اس کی زندگی میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ پارس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے غلط انسان کا انتخاب کیا، مجھے ندیم پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ لالچی انسان جو خود اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں، وہ بھلا میرے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا تھا؟ ندیم نے مجھ سے زمین بھی ہتھیا لی اور پارس کو بھی مار دیا۔ وہاب دورانی بہزاد صاحب کو کال کر کے یقین دلانا چاہتا ہے کہ اس سب کے پیچھے اس کا ہاتھ نہیں ہے، اور بہزاد صاحب تو بہت پہلے سے وہاب دورانی کی کال کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہاب دورانی بہزاد صاحب کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یقین کریں کہ یہ حادثہ میں نے نہیں کروایا، بلکہ پارس کے یوں اچانک چلے جانے پہ میں بھی اتنا ہی غم زدہ ہوں جتنا کہ آپ، کیونکہ میں پارس سے سچ میں محبت کرتا تھا۔ یہاں پر بہزاد صاحب اپنی اگلی چال چلتے ہیں اور وہاب دورانی سے کہتے ہیں کہ اگر اس سب کے پیچھے تم ہوتے نہ وہاب، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر یہی حادثہ میں کب کا تمہارے ساتھ بھی کروا چکا ہوتا۔ مجھے پہلے سے پتا ہے کہ یہ سب تم نے نہیں کروایا، لیکن میرا دکھ دوہرا ہے۔ ایک طرف تو میں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے اور دوسری طرف میری بربادی کے پیچھے میرے اپنوں کا ہی ہاتھ ہے۔ لیکن جس نے یہ کیا ہے، میں تمہیں اس کا نام تو نہیں بتاؤں گا۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر میں اسے ختم کروا دیتا ہوں تو میرے کچھ اور خون کے رشتے ہیں جن کو اس سب کے بعد بہت تکلیف پہنچے گی، اور میں اتنا سب کچھ کھو دینے کے بعد اب ان بچے کھچے رشتوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ بہزاد صاحب کی یہ بات سن کے وہاب دورانی کا یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب ندیم نے کیا ہے۔ بہرحال وہ بہزاد صاحب سے صرف اتنا کہتا ہے کہ میری طرف سے اپنی بہن کو ندیم شاہ کی تعزیت کر لیجئے گا۔ اب یہاں پر بہزاد یوں شو کراتا ہے کہ وہ وہاب دورانی کی یہ بات سن کے بہت پریشان ہو گیا ہے، بار بار فون پہ کہتا ہے میری بات سنو وہاب وہاب، لیکن وہاب دورانی غصے میں فون بند کر دیتا ہے، اور ناظرین ظاہر ہے کہ اب وہ اگلی فلائٹ پکڑے گا، فوراً پاکستان پہنچے گا، اور یہ ندیم جو اپنے گھر میں پریشان بیٹھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہاں بھیجے کہ وہاب دورانی سے دور رکھ سکے۔ شاید اپنے بیٹے کو تو آؤٹ آف کنٹری بھیج دے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہاب دورانی جلد واپس آ کر ندیم کا اپنا کام تمام کرنے والا ہے، اور جب ندیم ختم ہو جائے گا تو شاہین اپنے بھائی سے گلہ بھی نہیں کر سکے گی۔ ایک تو اسے پتا ہے کہ ندیم کو میرے بھائی نے نہیں بلکہ وہاب دورانی نے ختم کیا ہے، اور پھر شاہین کا شک بھی ندیم کی طرف ہی جاتا ہے کہ شاید اس سب کے پیچھے ندیم ہی ہے۔ پہلے بھی شاہین خود چھپ چھپ کر ان کی باتیں نہ سنتی تو اسے کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ ندیم وہاب دورانی سے ملا ہوا ہے اور پارس کو اس کے حوالے کرایا ہے۔ اب ادھر وہاب دورانی جب ندیم کا خاتمہ کرے گا تو بہزاد کے بندے وہاب دورانی کا بھی وہیں خاتمہ کر دیں گے، جبکہ دوسری طرف بات کرتے ہیں پارس کی، تو زوار کے گھر میں جا کے پارس بہت الجھی اور اداس رہتی ہے۔ ایک طرف تو ریشم اور مریم کا برتاؤ اس کے ساتھ بہت روکھا سوکھا سا ہے، جبکہ دوسری طرف زوار بھی اب واپس جانے والا ہے، تو پارس سوچتی ہے کہ میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی اور کیا کروں گی، اور پھر اسے اپنے باپ کی طرف سے بھی ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں ان کا پلان کامیاب ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ خیر، اب زوار جب پارس کو یوں الجھی ہوئی پریشان سوچوں میں گم دیکھتا ہے تو پوچھ ہی لیتا ہے کہ کیا آپ کو کسی نے یہاں پر کچھ کہا ہے؟ پارس کہتی ہے نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس میں ڈیڈ کی طرف سے پریشان ہوں کہ پتہ نہیں وہ یہ سب اکیلے کیسے کریں گے۔
تو زوار پارس سے کہتا ہے کہ آئی نو مشکل تو ہے یہ سب، لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے، اور بہزاد صاحب اکیلے کہاں ہیں؟ میں 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں کل ہی واپس جا رہا ہوں۔ جبکہ پارس کہتی ہے کہ میں سارا دن فری ہوتی ہوں اور اسی لیے بہت بور ہو جاتی ہوں، تو ہو سکتا ہے یہاں زوار ہی پارس سے کہے کہ آپ کو یوں اکیلے تنہا بیٹھ کے بور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اماں مریم اور ریشم سے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کو کاموں میں الجھائے رکھیں گی تو آپ کے پاس بور ہونے کا اور اداس ہونے کا وقت ہی نہیں بچے گا۔ اب جناب نیکسٹ ڈے جب زوار نے واپس جانا ہوتا ہے، پہلے تو وہ اپنی امی اور مریم سے بات کرتا ہے کہ بھائی پارس ہمارے گھر میں مہمان ہے اور مہمانوں کے ساتھ ہمارے خاندان میں ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ، اسے کمپنی دو، ورنہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گی۔ مریم کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ریشم کی باتوں میں آ کے اس نے بھی پارس کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی، تو وہ اپنے بھائی سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، بے فکر ہو کر واپس جائیں، میں پارس کا پورا خیال رکھوں گی۔ اور جناب زوار جب جانے سے پہلے پارس سے ملنے آتا ہے تاکہ اسے خدا حافظ کہہ سکے، تو پارس اپنے کمرے سے نکلتی ہے، زوار تو اسے پہچان ہی نہیں پاتا کیونکہ پارس شاید مریم کے ڈریس میں ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور پہلے سے بہت مختلف لگ رہی ہوتی ہے۔ اور ناظرین یاد ہے نا، کافی ایپیسوڈ پہلے زوار نے ایک دفعہ پارس کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی تھی کہ ایک کانفیڈنٹ انسان کو خوبصورت لگنے کے لیے برانڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ ایک عام سے لباس میں بھی خوبصورت ہی لگے گا۔ اور سچ میں پارس سادہ سے لباس میں جتنی حسین لگ رہی ہے، شاید اس سے پہلے زوار کو کبھی بھی نہیں لگی۔ خیر ناظرین، زوار تو پارس سے مل کے چلا جائے گا اور یہ آخری تصویر پارس کی اس کی نظروں میں اور دل میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ واپس جا کر لگتا ہے وہ بھی پارس کے خیالوں میں ہی کھویا رہے گا، جبکہ یہاں پارس مریم وغیرہ کے ساتھ مصروف تو ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے مریم پارس کو گھر کے کام کرنا اور کھانا بنانا بھی سکھا دے، پارس کو یہ زندگی بہت اچھی لگے گی۔ لیکن اصل مسئلہ تب ہوگا جب آگے چل کے پارس کو پتہ چلے گا کہ ریشم محض زوار کی کزن نہیں بلکہ اس کی منگیتر ہے، اور بہت جلد ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ اور ابھی تو اعجاز بخت کو بھی یہ راز نہیں پتا کہ اس کے بیٹے نے اپنے گھر میں جس لڑکی کو پناہ دی ہے وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، بلکہ اعجاز بخت کے دیرینہ بہت گہرے دوست بہزاد کی بیٹی ہے۔ اور ناظرین ابھی تو ہمیں بھی یہ نہیں پتا کہ بہزاد صاحب اور اعجاز بخت جو ماضی میں اتنے گہرے دوست تھے کہ بہزاد صاحب اعجاز بخت کو دوست نہیں بلکہ بھائی کہتے تھے، تو پھر ان دونوں میں کیا ہوا کہ اب ایک دوسرے کی شکل دیکھے بھی عرصہ گزر گیا۔ کیا لگتا ہے ناظرین، جس دن اعجاز بخت کو پتہ چلے گا کہ پارس بہزاد کی بیٹی ہے اور میرا بیٹا زوار پارس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، تو اعجاز بخت پارس کو اپنی بہو بنائے گا یا بضد رہے گا کہ میں اپنے بھائی کو ریشم کے لیے زبان دے چکا ہوں، صرف ریشم ہی اس گھر کی بہو بنے گی؟ اور ناظرین ویسے آپ کو پارس کون سے گیٹ اپ میں زیادہ اچھی لگی، ماڈرن میں یا سمپل میں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔